ٹائٹ نہیں رکھی مسئلہ کا ٹھیک ہو یہ چلتا ہے ایک بار ریزیکٹ کر دو یار. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقال الله تبارك وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال الله تبارك وتعالى إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. حضرات دی وقار، بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، قرآن و سنہ موومنٹ، اس کے نوجوانوں، ذمہ دار ساتھیوں، قبل اس کے کہ اپنی گفتگو کا باقاعدہ آغاز کروں، میں اپنے انتہائی زیادہ عزیز، اپنے جان سے بھی پیارے اپنے بھائی کی گفتگو سن رہا تھا، اور سچی بات یہ ہے ہم اللہ رب العزت کے دین کے لیے سفر کرتے ہیں تو کئی مرتبہ راتوں کو لیٹ جب گھروں میں پہنچتے ہیں تو دروازہ کھولنے کے لیے بھی جب بیل دینے کی ضرورت محسوس کرتے ہیں تو اپنی والدہ یا اپنے گھر والوں کا خیال آ جاتا ہے کہ اندر سوئے ہوئے ہوں گے. تو سچی بات یہ ہے، یہ آج پہلی مرتبہ زندگی میں بات کر رہا ہوں. کئی مرتبہ فجر کی نماز کا انتظار کرتا رہتا ہوں کہ اندر والدہ سوئی ہوئی ہیں، جب تک فجر کی نماز، فجر کی اذان نہیں ہوگی میں بیل کو نہیں دوں گا. اور کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ میں الگ سفر پہ ہوتا ہوں، والد محترم الگ سفر پہ ہوتے ہیں. میں کل رات سیالکوٹ سے شاید 3:30 پونے 4 بجے گھر پہنچا ہوں اور والد محترم میرے بھی بعد گھر آئے ہیں. ہم یہ راتوں کے سفر جب کرتے ہیں اور دنوں کے یہ سفر، جگراتے ہر روز کا سفر، کبھی ایک ہفتے میں 2 3 دفعہ سفر کرنا، تو اس کے اندر مقصود صرف کائنات کے رب کی رضا ہوتی ہے. اور کعبہ کا رب جانتا ہے شاید لوگوں کو دیکھنے میں یہ زندگی شاید کتنی خوبرو نظر آتی ہو، لیکن ہمیں معلوم ہے اس راستے کے اندر کبھی جانوں کو بھی دینا پڑتا ہے. اور حضرت شہید رحمت اللہ علیہ کی مثال ہمارے لیے ہمارے گھر کی مثال ہے، اور اس راستے کی تکلیفوں، اس راستے کی آزمائشوں کو ہم بخوبی جانتے ہیں. لیکن یہ لمبی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ آج اگر اللہ کے فضل و کرم سے اس سب کے باوجود پوری جرت کے ساتھ، پوری اللہ کے فضل و کرم سے وقار کے ساتھ اس زندگی کو چنا ہے، تو یہ بات خیال کر کے چنا ہے کہ کٹ جانا گوارا ہے، لیکن محمد رسول اللہ کے دین سے غداری کرنا گوارا نہیں ہے. اور اگر اس زندگی کو چنا ہے تو اس کے پیچھے ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ قیامت کا روز ہوگا، کائنات کے امام کا ہاتھ ہوگا. اگر ہم نے اس راستے کو نہ چنا تو شاید ہمارا گریبان ہوگا، بلکہ یقینی ہمارا گریبان ہوگا. اور کائنات کا امام پوچھے گا، میرے صحابہ کو گالیاں پڑتی رہی، میرے صحابہ کو دشنام ان پہ ہوتا رہا، ان پہ تبرہ کیا جاتا رہا، میری گستاخیاں ہوتی رہی،
اور عرش والے خدا کو گالیاں دی جاتی رہیں، معاذ اللہ۔ اور تمہاری جوانیاں کس کام کی تھیں؟ آج اگر اس سب کے باوجود، ان ساری چیزوں کو دیکھنے کے باوجود محسن آج آپ کے درمیان موجود ہے، تو اس بات کا اعلان کرنے کے لیے موجود ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے احسان الہی ظہیر کے بیٹے کٹنا گوارا کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو لہو میں تڑپوانا گوارا کر سکتے ہیں، لیکن محمد کے دین سے غداری گوارا نہیں کر سکتے۔ جب تک سورج چاند رہے گا لمحہ تیرا نام رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا لمحہ تیرا نام رہے گا۔ زندہ باد، زندہ باد۔ اور بات گواہان ختم نبوت کی ہو رہی ہے، اور آج موقع کی مناسبت سے اللہ تیرے فضل پہ قربان جاؤں، حضرت میرے والد صاحب نے، اور میرے قائد بھی ہیں، میرے والد بھی ہیں، انہوں نے کہا تھا، اور یہ بات صرف اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میرا باپ ہے، کعبہ کا رب گواہ ہے، میری زبان پہ جو الفاظ جاری ہوتے ہیں یا میرے جسم کے اندر، دل کے اندر جو اللہ کے دین کی تڑپ کچھ موجود ہے، تو میں نے وہ اپنے باپ سے گٹی میں حاصل کی ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے میرے باپ نے کہا تھا ختم نبوت کے عقیدہ کی جنگ ہمارے دادوں نے لڑی، ہمارے بڑوں نے لڑی، ہمارے پردادوں نے لڑی، آج ہم لڑ رہے ہیں، کل ہم نہیں ہوں گے، ہمارے بیٹے لڑیں گے، ہمارے پوتے لڑیں گے، ہمارے پڑپوتے لڑیں گے۔ آج ان کے الفاظ کو آگے بڑھاتے ہوئے اور عملی جامہ پہناتے ہوئے کہتا ہوں، کل تک ابتسام الہی ظہیر لڑ رہا تھا، آج قیم بھی لڑ رہا ہے، آج محسن بھی لڑ رہا ہے، انشاءاللہ کٹ جائیں گے، لیکن ختم نبوت پہ کسی کو حملہ کرنے نہیں دیں گے۔ نعرہ تکبیر، علامہ تیرا قافلہ، علامہ تیرا قافلہ، علامہ تیرے چالیساں، علامہ تیرے چالیساں، اور اللہ صلی اللہ علیہ پاکستان، اور اور سچی بات یہ ہے، آج صدیق کو گالی دی جائے، آج صحابہ پہ لعنت کی جائے، پوری کائنات خاموش رہ سکتی ہے، لیکن ہم کمزوری اور ناتوانی کے باوجود صحابہ کی عزت و ناموس کے اوپر پہرےداری کے فریضے سے باز نہیں رہ سکتے ہیں۔ اور کون میرے نبی کے صحابہ؟ میرے نبی کے وہ عظیم صحابہ جانیں دی ہیں انہوں نے اپنا آپ کٹوانا گوارا کر لیا، اپنے آپ کو لہو میں تڑپوانا گوارا کر لیا، اپنے بچے قربان کرنا گوارا کر لیے، ایسی ایسی محبتوں کی مثالیں پیش کی، میدان جہاد کے اندر گھوڑوں کو دوڑانا گوارا کر لیا، ایسی ایسی عظیم مثالیں پیش کی۔ سیدنا صدیق اکبر ہے رضی اللہ تعالی عنہ، آج ان کا بیٹا بھی اسلام کو قبول کر چکا ہے، کہتا ہے بابا ابھی اسلام کو قبول نہیں کیا تھا، بابا آپ غزوہ کے اندر میری تلوار کے نیچے آئے تھے، میں نے باپ سمجھ کر چھوڑ دیا تھا۔ صدیق کے الفاظ سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل۔ صدیق نے کہا بیٹا تو نے باپ سمجھ کر چھوڑ دیا تھا، اگر صدیق کی تلوار کے نیچے تیری گردن آ جاتی، صدیق بیٹا سمجھ کر چھوڑتا نہیں بلکہ محمد رسول اللہ کا غدار سمجھ کر گردن کو وجود سے علیحدہ کر دیتا، لیکن اس بات کے اوپر مارے تصدیق کو ثبت کر دیتا۔ صدیق وہ ہے جو ہر شے کو تج کرنا گوارا کر سکتا ہے، لیکن محمد سے غداری کرنا گوارا نہیں کر سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر،
پاکستان. اور آج افسوس کی بات ہے صحابہ کی گستاخیاں کی جاتی ہیں, صحابہ پہ تبرہ کیا جاتا ہے.